السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الخلع والطلاق چل رہا ہے، اس کی چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل طلاق جائز الا طلاق الماتوہ والمغلوب علی عقلہ، رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب وعطاء بن عجلان الراوی ضعیف ذاہب الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل طلاق جائز، ہر طلاق جائز ہے۔ ہر طلاق جائز ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی واقع ہونے والی ہے، یعنی اس کا شمار ہوگا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، الا طلاق الماتوہ، مگر ماتوہ کی طلاق، اور ماتوہ کہتے ہیں دیوانے کو، یعنی جس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، ایسا آدمی جو عقل سے بیزار ہے، یعنی اس کی عقل کم ہے، کم عقل آدمی کی طلاق۔ والمغلوب علی عقلہ، اور اس شخص کی طلاق جس کی عقل پر غلبہ حاصل کر لیا گیا ہو، اور یہ غلبہ حاصل کر لیا گیا ہو، یہ واو یہاں عطف تفسیری کے طور پر ہے، اور یہ ایک طرح سے ماتوہ کی تفسیر ہے۔ یعنی دونوں کا معنی یہ کہ ہے، یعنی جس کی عقل آپے میں نہ ہو، اس شخص کی طلاق درست نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی جس کی عقل اس کے اختیار میں نہ ہو، اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اور ایسا آدمی جس کی عقل آپے میں نہ ہو، وہ ایک تو دیوانہ ہے جسے پاگل کہا جاتا ہے، یا اسی طرح سے شراب وغیرہ کے نشے میں اگر آدمی ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا، یا سونے والا ہے، اس کی عقل بھی اس کے قابو میں نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بچہ جسے ابھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو ان تمام لوگوں کی الماتوہ میں شمار ہوگا، ان تمام لوگوں کا ماتوہ میں شمار ہوگا، اور ایسے آدمی کی طلاق شمار نہیں کی جائے گی۔ طلاق کیوں نہیں کی جائے گی؟ یہ طلاق شمار کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے نیت پر اعمال کا دار و مدار رکھا ہے، اور جس کی عقل پر قبضہ کر لیا گیا ہو، مغلوب ہو گیا ہو وہ، اور وہ سو رہا ہو، یا اسی طرح سے بچہ پاگل دیوانہ اگر کوئی ہے، تو اس کا ارادہ یا اس کی نیت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب شریعت نے ایسے آدمی سے قلم اٹھا لیا ہے، جیسا کہ آگے حدیث میں بھی بات اس سلسلے میں آ رہی ہے، اس سلسلے میں وضاحت آ رہی ہے آگے حدیث میں بھی، تو کہتے ہیں رواہ الترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، وقال ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ وعطاء بن عجلان الراوی ضعیف ذاہب الحدیث، اور اس میں عطاء ابن عجلان یہ راوی ضعیف ہے، ذاہب الحدیث، یعنی ذاہب الحدیث اے غیر حافظ لہ، یعنی ذاہب الحدیث کا مطلب ہے یعنی حدیث کا یاد کرنے والا نہیں، بلکہ بعض ائمہ نے اسے کذاب تک کہا ہے کہ یعنی جھوٹا آدمی۔ تو یہ روایت اس لائق نہیں ہے کہ اس پر اعتبار کیا جائے، اور یہ سخت ضعیف روایت ہے۔ البتہ اس معنی اور مفہوم کی اور بھی روایات ہیں، جیسا کہ آگے بھی اس معنی اور مفہوم کی روایت آ رہی ہے۔ تو مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں ہے جس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، یا تو وہ پاگل پن کی وجہ سے ہو، یا اسی طرح سے کسی اور وجہ سے ہو، تو اس کی طلاق
شمار نہیں کی جائے گی، اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ آئی بات میں؟ تو یہ اپنی جگہ مسئلہ درست ہے، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، اور جیسا کہ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يعقل، رواہ الترمذی و ابو داؤد ورواہ الدارمی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وابن ماجہ عنہما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم، قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی رفع القلم کا جو معنی اور مفہوم ہے یعنی رفع المؤاخذۃ، یعنی مؤاخذہ اٹھا لیا گیا ہے، یعنی اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ ان ثلاثۃ، تین سے، یعنی تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کا مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ عن النائم، سونے والے سے، یعنی جو سو رہا ہے اب اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اور اگر وہ سونے کی حالت میں کسی طرح کی کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے، مان لیجیے اس نے نیند کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق ہی دے دی، تو یہ جو ہے مؤاخذہ اس کا اٹھا لیا گیا، یعنی یہ شمار نہیں ہوگا۔ حتیٰ یستیقظ، یہاں تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ اب اگر بیدار ہو گیا اور بیداری کے عالم میں وہ ایسا کچھ کہتا ہے تو پھر اس کا شمار ہوگا۔ وعن الصبی، اور اسی طرح سے بچہ، حتیٰ یبلغ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، یعنی بچے سے بھی مؤاخذہ اٹھا لیا گیا ہے اور قلم اٹھا گیا ہے، وہ بھی معفو عنہ ہے۔ اور یہاں اسی طرح سے تیسری چیز بیان فرمائی وعن المعتوہ، اور اسی طرح سے دیوانہ، یعنی پاگل اگر آدمی ہے تو اس سے بھی مؤاخذہ اٹھا لیا گیا، حتیٰ یعقل، یہاں تک کہ وہ عقل مند ہو جائے، یعنی اس کی عقل واپس آ جائے۔ تو یہاں بھی دیکھیے اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نہیں، اگر کوئی آدمی پاگل ہے جس کی عقل ختم ہو گئی ہو تو اس سے مؤاخذہ اٹھا لیا گیا ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو اس کی طلاق بھی شمار نہیں کی جائے گی۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے حدیث اس سے پہلے والی روایت کی تائید میں ہے، اسی معنی اور مفہوم میں ہے یہ روایت بھی، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ چونکہ شریعت میں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہ آدمی نیت کر سکے اس حالت اور کنڈیشن میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کو جو نشے کی وجہ سے اپنی عقل کھو چکا ہو، اسے نماز کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ سال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو نشے کی حالت میں اگر کوئی آدمی ہے تو اسے نماز کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے وہ کیا کہے گا اور اس کے عقل میں کیا آئے گا۔ تو آئی بات میں؟ تو یہ احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ ماتو یعنی جو دیوانہ یا پاگل ہے جس کی عقل چل گئی ہے تو اس کی طلاق شمار نہیں ہوگی، اس کی طلاق شمار نہیں ہوگی۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا، ابو داؤد اور دارمی نے بھی روایت کیا اس حدیث کو، لیکن امام دارمی نے اسے حضرت عائشہ سے روایت کیا، یعنی یہ حضرت عائشہ سے امام دارمی نے روایت کی، جبکہ یہاں حضرت علی سے ہے ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ میں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ابن ماجہ عنہما، اور ابن ماجہ نے ان دونوں سے روایت کیا، یعنی حضرت عائشہ اور علی دونوں سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے حضرت علی اور حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے گویا کہ یہ حدیث اس معنی اور مفہوم کی، اور اسی طرح سے اور بھی کئی روایات اس معنی اور مفہوم کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ تو ان کا اس حدیث سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ بچے کی یا اسی طرح سے جس کی عقل پر غلبہ ہو گیا ہو، یعنی جس کی عقل چلی گئی ہو، ذاہب العقل ہو، یعنی عقل جس کی چل گئی ہو، تو ایسا آدمی اگر طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق شمار نہیں ہوگی۔
اگلی حدیث ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال طلاق الامتی تطلیقتان وعدتها حیضتان رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ و الدارمی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طلاق انہوں نے فرمایا طلاق الامتی، لونڈی کی طلاق، یعنی جو غلام کسی کی ملکیت میں لڑکی عورت ہے تو اسے کہتے ہیں امتن، اور لونڈی جسے کہا جاتا ہے اردو زبان میں، تو لونڈی کی طلاق تطلیقتان، 2 طلاق ہے، یعنی 2 طلاق سے وہ ہمیشہ کے لیے شوہر کے لیے جس سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ وعدتها حیضتان، اور اس کی عدت 2 حیض ہے۔ رواہ الترمذی، اس کو امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ لونڈی کی جو طلاق ہے وہ 2 طلاق ہیں، جبکہ آزاد کی 3 طلاق ہوتی ہیں، تو لونڈی کی 3 نہیں بلکہ 2 ہوگی، اور اس کی عدت 2 حیض ہے، جبکہ آزاد عورت کی عدت بھی 3 حیض ہوتی ہے۔ ہائی بات میں تو امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والے جو حضرات ہیں انہوں نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے اور یہ کہا ہے کہ لونڈی کی عدت 2 حیض اور اسی طرح سے اس کی طلاق 2 طلاق ہے۔ لیکن یاد رہے یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس میں ایک تو عمرو بن شبیب اور اسی طرح سے ایک عطیہ عوفی، یہ دونوں ضعیف راوی ہیں، تو اس لیے اس اعتبار سے یہ حدیث اس لائق نہیں ہے کہ اس سے دلیل پکڑی جائے، اس سے حجت پکڑی جائے۔ اور صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ عورت چاہے وہ غلام ہو یا اسی طرح سے آزاد ہو، اس کی طلاق بھی 3 ہے اور عدت بھی 3 حیض اس کی شمار کی جائے گی، یعنی 3 ہی طلاق سے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، جیسے آزاد عورت کے لیے معاملہ ہے، اور اسی طرح سے اس کی عدت بھی 3 حیض ہوگی جیسے آزاد عورت کی ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں مطلقہ عورت کی عدت یا اس کی جو طلاق بیان فرمائی ہے وہ وہاں کوئی فرق نہیں کیا ہے لونڈی یا آزاد کا، اور ظاہر سی بات ہے ضعیف حدیث کے ذریعے سے قرآن مجید کی تخصیص یہ تو درست نہیں ہوگا۔ آئی بات میں تو یہ روایت چونکہ ضعیف ہے، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ عورت چاہے لونڈی ہو یا آزاد اس کی 3 طلاق ہیں، اور اسی طرح سے اس کی عدت بھی 3 حیض شمار ہوگی، اور یہ حدیث اس لائق نہیں ہے کہ اس سے دلیل پکڑی جائے۔ فصل ثانی کی پہلے حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات رواہ النسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المنتزعات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المنتزعات، اور منتزعات کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، اے الناشزات التی ینتزعن انفسہن عن ازواجہن، یعنی جو اپنے آپ کو شوہر سے دور کر لیتی ہیں، آئی بات میں یعنی نافرمان عورت۔ والمختلعات، اور اسی طرح سے خلا طلب کرنے والی، اور خلا طلب کرنے والی سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی بلا ضرورت، بغیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، خلا کا مطالبہ کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا نافرمان اور اسی طرح سے بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرنے والی عورتیں ہن المنافقات، یہ منافقات ہیں، یہ منافقہ ہیں، ان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، ان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اسی طرح سے وہ بلا وجہ خلا طلب کرتی ہے تو ایسی عورتیں گناہگار ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں۔ رواہ النسائی، اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو بلا وجہ
خلا طلب کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح سے شوہر کی نافرمانی کرنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، یہ نفاق کی علامت شمار کی جائے گی۔ وعن نافع عن مولاة لصفیہ بنت ابی عبید انہا اختلعت من زوجہا بکل شیء لہا فلم ينکر ذلك عبداللہ ابن عمر رواہ مالک۔ حضرت نافع سے مروی ہے اور یہ صفیہ بنت ابی عبید یعنی صفیہ بنت ابی عبید کی آزاد کردہ لونڈی سے روایت کرتے ہیں، مولات آزاد کردہ لونڈی۔ تو صفیہ بنت ابی عبید کی آزاد کردہ لونڈی سے روایت کرتے ہیں کون؟ نافع۔ انہا اختلعت من زوجہا کہ انہوں نے خلا کا مطالبہ کیا اپنے شوہر سے، یا خلا لیا انہوں نے اپنے شوہر سے۔ کس نے؟ یعنی مولات لصفیہ، یعنی صفیہ کی آزاد کردہ لونڈی نے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کیا یا خلا لیا بکل شیء لہا، اپنی تمام چیزوں سے، یعنی جتنی بھی چیزیں ان کے پاس تھیں مال دولت وغیرہ کے قبیل سے، ان تمام کے ذریعے سے انہوں نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا۔ فلم ينکر ذلك عبداللہ ابن عمر رواہ مالک، عبداللہ ابن عمر نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی، یعنی جو انہوں نے مطالبہ خلا لیا تھا اسے گویا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے برقرار رکھا۔ آئیواس میں تو اس کو کہتے ہیں رواہ مالکن، اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہے، وہ مہر سے بھی زیادہ اگر لینا چاہتی ہے تو وہ لے سکتی ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر کا اس پر نکیر نہ کرنا یہ اس بات کے جواز کی دلیل ہے کہ یہ جائز ہے ایسا کرنا، ورنہ وہ اس سلسلے میں ضرور نکیر کرتے اور منع کرتے کہ ایسا کرنا یہ درست نہیں۔ لیکن یاد رہے اس سے پہلے بھی بتلایا گیا ہے کہ خلا عورت اگر لے رہی ہے تو وہ اگرچہ اس میں شوہر کو اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہے جتنا اس کے شوہر نے اسے مہر کے طور پر دیا ہے، لیکن اتنا ہی شوہر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی زیادہ کا مطالبہ کرنا شوہر کا یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ آئی بات میں تو یہ خلا کے درمیان، خلا جو ہے یہ ایک طرح سے دونوں شوہر اور بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے، تو اس میں جتنی بھی رقم پر معاہدہ ہو جائے کم یا زیادہ، یا اسی طرح سے جتنا شوہر نے مہر دیا ہے اس پر اگر رضامندی ہو جائے تو وہ اگرچہ جائز ہے، لیکن مہر سے زیادہ شوہر کا لینا یا مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر زیادہ بھی مطالبہ کرتا ہے شوہر تو وہ عورت کو دینا ہوگا، لیکن زیادہ کا مطالبہ یہ شوہر کی جانب سے یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے حدیث وان محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله رواه النسائی۔ حضرت محمود ابن لبید یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، ان رجل ایک آدمی کے سلسلے میں، طلق امرأتہ 3 تطلیقات، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، جمیعاً ایک ساتھ، یعنی 3 طلاق اس نے ایک ساتھ دی اور یہ کہہ دیا کہ میں نے تجھے 3 طلاق دی، یا طلاق اس طرح سے کہا، تو 3 طلاق ایک ساتھ اس نے دی اپنی بیوی کو۔ ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، فقام غضبانہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے غضبناک ہو کر، غضبانہ یعنی غصہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ یہ گویا کہ حال واقع ہے،
جو قامہ میں فاعل کی ضمیر ہے اس سے، یعنی غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایلعب بکتاب اللہ عز وجل وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا اس حال میں کہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے غصے میں، حتیٰ قام رجل، یہاں تک کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا اقتلہ، رواہ النسائی، کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ رواہ النسائی، اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق دینا ایک ہی دفعہ میں یہ جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے اور ناراض ہوئے۔ تو ناراض ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق ایک ہی دفعہ میں ایک مجلس میں دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور اگر یہ جائز اور درست ہوتا تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض نہ ہوتے۔ آئی بات میں؟ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق دے دی ہیں تو وہ واقع ہوں گی یا نہیں، تو اس کے سلسلے میں اگلے باب میں انشاءاللہ العزیز مزید وضاحت آئے گی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے، وعن مالک بلغہ ان رجلا قال لعبد اللہ ابن عباس انی طلقت امراتی 100 تطلیقۃ فماذا ترى علی؟ فقال ابن عباس طلقت منک ب93 اتخذت بها آیات اللہ ہدوا، رواہ فی الموطا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں بلغہ، انہیں یہ بات پہنچی، بلغہ جو امام مالک اس موطا امام مالک میں ان الفاظ کے ساتھ جو روایات مروی ہیں اس کو بلاغات مالک کہا جاتا ہے، بلاغیات بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ تو امام مالک کے بلاغیات میں سے گویا کہ یہ روایت ہے، اور پہنچی مطلب یہ ہے کہ کوئی واسطہ انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے پھر مرسل کے قبیل سے ہوگی۔ اور کہتے ہیں انا رجلا، ایک آدمی نے کہا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یعنی ایک آدمی نے عبداللہ ابن عباس سے کہا انی طلقت امراتی 100 تطلیقۃ، کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہیں، فماذا ترى علی، تو آپ میرے اوپر کیا دیکھتے ہیں، یعنی آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا یہ طلاق ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی، اور اس کا گناہ مجھے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا؟ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا طلقت منک ب3، کہ وہ تیرے طرف سے 3 کے ذریعے طلاق پڑ گئی، یعنی اس عورت پر 3 کے ذریعے سے طلاق ہو گئی، آزاد ہو گئی، وہ 3 طلاق کے ذریعے سے وہ آزاد ہو گئی۔ وَ97 اتخذت بها آیات اللہ ہدوا، اور 97 کے ذریعے سے تو نے اللہ کی آیات کے ساتھ خلواڑ کیا ہے، یعنی تو نے مذاق اڑایا ہے گویا کہ۔ رواہ فی الموطا، اس کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی 100 طلاق دیتا ہے تو گویا کہ 97 طلاق کے ذریعے سے اس نے اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور یہ سخت قسم کا گناہ گار آدمی۔ اسی طرح سے اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس کی واقع ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رہے جیسا کہ بتلایا گیا یہ روایت بلاغیات میں سے ہے، امام مالک کے بلاغات میں سے، اور بلاغات مالک ظاہر سی بات ہے یہاں کس سے روایت کیا ہے انہوں نے، اور جس سے انہوں نے روایت کیا ہے اس نے کس سے روایت کیا ہے، اس بات کی وضاحت موجود نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے 3 طلاق کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آگے بات آئے گی تو وہاں اس کی پوری تفصیل بیان کی جائے گی۔ تو یہ ایک بات ہوئی کہ یہ اگر کوئی آدمی 100 طلاق دیتا ہے تو وہ 3 مانی جائیں گی، اور
97 گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، یعنی 97 وہ طلاق نہیں واقع ہوئی، یہ نہ گویا کہ اس کا معنی اور مفہوم ہوا۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث جو ہے جیسا کہ ہم نے بتلایا بلاغیات امام مالک سے ہے، اور یہ مرسل یا اسی طرح سے ضعیف کے حکم میں ہوگی، کیونکہ راوی سند کے صحیح ہونے کے لیے، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے راویوں کا ثقہ ہونا، عادل ہونا معلوم ہونا چاہیے، اور یہاں راویوں کا ہی سرے سے پتہ نہیں ہے، تو پھر یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے اس باب کی آخری حدیث ہے، اس باب ایک اور حدیث ہے، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض احب من العتاق ولا خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض ابغض الیہ من الطلاق، رواہ الدارقطنی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ ما خلق اللہ شیئا، اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، علی وجہ الارض، زمین کے اوپر، یعنی زمین کے اوپر کسی بھی چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کیا، احب الیہ، جو زیادہ محبوب ہو اس کے نزدیک، من العتاق، غلاموں کو آزاد کرنے سے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا گویا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان تمام کے اندر۔ آگے فرمایا وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، اور اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا زمین کے اوپر جو زیادہ ناپسند ہو اس کے نزدیک طلاق سے، یعنی طلاق جو ہے یہ اللہ کے نزدیک سب مخلوقات میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ رب العالمین کے ہاں یہی طلاق۔ اس معنی اور مفہوم کی روایت اس سے پہلے بھی گزری ہے، اور اس کا کیا معنی اور مفہوم ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے۔ یاد رہے یہ حدیث ضعیف ہے، ایک تو یہ کہ اس میں انقطاع پایا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے ایک راوی اس میں حمید ابن مالک، یہ ضعیف ہے، تو روایت یہ ضعیف ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ آئی بات میں؟ تو یہ باب الخلع والطلاق کی آخری حدیث تھی، اور یہاں باب الخلع والطلاق یہ ختم ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔